عرب دنیا کے ایک بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں عبد الباری عطوان. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ٹرمپ کے بیانات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی دنیا کی کسی سپر پاور کا جو ہے وہ رئیس اور صدر ہے. ہمیں لگتا ہے کسی گلی محلے کا کوئی گنڈا لوفر ہے جس کا ہر بیان دوسری بات سے کیا ہوتا ہے، متناقض ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے انہوں نے جو ہے وہ مختلف متضاد بیانات دیے ہیں. جہاں تک بات اس کی ہو رہی تھی اپنے ہرمز کی اہمیت کی، تو دیکھیں جو دنیا میں مختلف رپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں اس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ اگر نارمل سچویشن میں، جیسے کہ جنگ سے پہلے یہ آبنہ ہرمز کھلا ہوا تھا، نارمل سچویشن میں یہاں روزانہ 80 سے 130 تجارتی اور آئل ٹینکر گزرتے ہیں، اور اسی طرح ماہانہ یہ تقریباً 4000 بنتے ہیں اور سالانہ 30,000 بنتے ہیں. اور جنگ سے پہلے یہ کھلا ہوا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کو جو ہے بند کر دیا جاتا ہے ایران کی طرف سے ایک پریشر کارڈ کے طور پہ، اور یہ پریشر اتنا کام کرتا ہے کہ پوری دنیا کا اقتصاد چونکہ اس سے ابستا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ عالمی اقتصاد کی شاہراہ کہا گیا ہے. شاہراہ یعنی اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو پھر اقتصاد تباہ ہو جائے گا. یہ جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ جو ہے وہ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی ہمارا سوال، اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو امریکہ میں مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں آ رہے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو نیٹو سے ہم مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو دوسرے ممالک کو گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ ایران کو گالیاں دے رہا ہے بندہ. یعنی یہ دیکھیں، جب انسان سیاسی طور پہ شکست خوردہ ہو جائے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی. یعنی عسکری طور پر انہوں نے فل زور لگایا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیا جائے، نہیں کر سکے. پہلے جو ہے وہ انہوں نے اتحاد بنانے کی کوشش کی، نہیں کر سکے. جب تمام چیزیں جو ہے انہوں نے آزما لی، نہیں کر سکے، پھر التماس کی، درخواست کی. درخواست کس سے کی؟ پاکستان کے جو ہے وہ حکومت سے درخواست کی کہ خدا را ہمیں اس دلدل سے نکالو. اصل میں دنیا میں ایک قانون ہے. وہ قانون کیا ہے کہ ما یؤخذ بالقوہ لا یسترد الا بالقوہ، کہ جو چیز طاقت کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے اس کو اگر واپس لینا ہے تو وہ بغیر طاقت کے حاصل نہیں ہوگی. یہ اس جنگ نے، اس 40 روزہ جنگ نے دنیا کے سامنے سب چیزوں کو آشکار کر دیا. ابھی میں 2 دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے شام کے اندر جو کٹ پتلی حکومت قائم کی ہے، اس کے ان کا جو جی وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی اسرائیل نے ہمارے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا، ہم اقوام متحدہ میں کلیم کریں گے. تو یعنی دنیا میں مذاق بنا دیا. وہ چاہتے تھے کہ ایران کی جو مزاحمت ہے وہ بھی ایسے ان کی طرح سر جھکا دے. لیکن اسٹریٹ آف ہرمز ایک ایسا اقتصادی نقطہ تھا، ایک ایسا اقتصادی پوائنٹ تھا کہ جس پہ ایران نے اپنا اقتدار ثابت کیا ہے، اور ایران نے بتایا کہ ہم نہ تو بیان بازی میں جھوٹ بولتے ہیں. یعنی یہ اسلامی اور غیر اسلامی قوتوں میں یہ فرق ہے. اسلام نے ایران نے جنگ کے دوران بھی ان اخلاقی اقدار کو خیال رکھا. ٹرمپ کی طرح جھوٹ نہیں بولا، ٹرمپ کی طرح سوکی دھمکیاں نہیں لگائیں، بلکہ گالم گلوچ نہیں کی. تو یہ ایک ہمارے پاس اسلامی مزاحمت کا شاہکار ہے جو اس وقت اسلامی جمہوریہ میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس اقتصادی پوائنٹ پہ قبضے کے باوجود انہوں نے کوئی فضول بیان نہیں دیا. صحیح ہے، کسی پہ فضول اٹیک نہیں کیا.